بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، محترم بزرگوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث کو نقل کیا کہ جس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے گدھے پر سوار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ معاذ، کیا تو جانتا ہے اس بات کو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں تو نہیں جانتا، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی طریقے کا شریک نہ کرے، یا یوں کہہ دیں کہ شرک نہ کرے. اور اللہ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف نہ دے. دو باتیں ہیں، ان دو باتوں کے اندر ہماری پوری زندگی ہے. اللہ کا حق اپنے بندوں پر، بندوں کا حق اللہ پر. میں کسی کے ساتھ میں خیر خواہی کروں اور سامنے والا میرے ساتھ میں خیر خواہی نہ کرے تو ہم کہیں گے کہ احسان فراموش ہے، غدار ہے، منافق ہے. اس کے علاوہ اور بھی سکر میں آپ کے راجستھان میں جو بھی جملے چلتے ہو سب کہہ جاتے ہیں. میرے ساتھ میں کوئی خیر خواہی کرے اور میں اس کے ساتھ میں بدلے میں جو میرا محسن ہے، جس نے مجھ پر احسان کیا ہے، تو جواباً احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے حق میں دعا کریں. لیکن اگر کسی شخص نے وقت پر میرے ساتھ میں احسان کا معاملہ نہ کیا تو یہ ہمارا عقیدہ نہ جانے کیوں نہیں بیٹھتا کہ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں میرے لیے خیر کی بات نہیں ڈالی. ہم کہنے لگتے ہیں کہ بڑا بدمعاش ہے، اللہ رب العزت نے اتنا دیا لیکن دل بڑا چھوٹا ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ سکر میں بھی کہتے ہوں گے آپ لوگ. جب میرے اور آپ کے ساتھ میں اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں. لیکن سکر والوں، ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ میں کب کیا زیادتی کی؟ اللہ نے، خدا پاک کی قسم، جس دن سے اللہ نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا ہے اس دن سے لے کے اب تک اللہ نے کوئی زیادتی نہیں کی. اب جب اللہ نے زیادتی نہیں کری تو اب تلاش یہ کیا جائے کہ میں نے اللہ کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا. جو میرا پروردگار ہے، جو میرا محسن ہے، جو میرا خیر خواہ ہے، جو رب العالمین ہے، اس نے میرے ساتھ میں کوئی زیادتی نہیں کی. حالات کا آنا، تکالیف کا آنا، مصیبت کا آنا، یہ زیادتی میں شمار نہیں ہے. اگر یہ زیادتی ہے تو خدا پاک کی قسم سب سے زیادہ زیادتی جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ میں ہوئی. ایک تو امت کا درد اور دوسرے اپنے گھر کے حالات. اگر زیادتی کا معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ زیادتی کسی کے ساتھ میں نہ کی گئی کہ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا، ہوش سنبھالنے سے پہلے ماں کا پتہ نہیں،
کچھ چلنا پھرنا سیکھے تھے کہ ایک دادا جو آپ کو سنبھالنے والا، اسے بھی اللہ نے بلا دیا۔ یہ سب حالات زیادتی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ وہ اپنے کسی بندے کے ساتھ میں ایسا معاملہ اتنا نہیں کرتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے۔ ہمارا یہ کہنا کہ میں نے کیا ایسا کر دیا کہ جس کی وجہ سے میں اتنی تکلیف میں مبتلا ہو گیا اور میں نے آج تک کوئی خوشی نہیں دیکھی، خدا پاک کی قسم یہ نفاق والے جملے، ایمان والے جملے نہیں۔ اس سے بڑھ کر اور اللہ کی مہربانی کیا ہو سکتی کہ اللہ نے انسان بنایا، پھر اس سے زیادہ مہربانی اللہ کی کیا ہو سکتی کہ اللہ نے مسلمان بنایا، پھر اس سے زیادہ اور کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان اور نعمت والی بات ہوتی کہ جناب محمد رسول اللہ کا امتی بنایا اور ایک سمجھنے والا دل دیا کہ جس سے تو سمجھ رہا ہے کہ تیرے ساتھ میں زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کے پہلے یہ بھی تو سوچ لے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ میں خیر کتنے کیے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے، یہ بولنے کے لیے، زیادتی کا احساس لوگوں کو بتانے کے لیے جاؤ کسی جانور سے پوچھو کہ تیرے ساتھ میں کیا معاملہ ہے، بیچارہ نہیں بتا پائے گا۔ اس کی بھی اپنی ایک جان ہے، اس کی بھی اپنی ایک خواہش ہے، اس کی بھی اپنی ایک طبیعت ہے۔ ہم گھر پہنچتے ہیں تو اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں چائے پینے کی طبیعت کر رہی ہے، آج کھانے میں فلاں چیز کھانے کی طبیعت کر رہی ہے۔ انسانوں کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کسی کے ساتھ میں نہیں کیا۔ یہ گائے کا بچڑا، بکری کا بچہ، خرگوش کا بچہ آپ چراتے ہیں اور آپ کے پاس میں آئے، وہ آئے کہے کہ مالک بہت دنوں سے گھاس کھا رہا ہوں، گھاس کھانے کی طبیعت نہیں کر رہی ہے، میرے لیے آج گوشت کا انتظام کر دو۔ بہت دن سے اسی ٹنکی میں رکھے پانی پی رہا ہوں، نہ جانے کتنی مٹی، کتنے غد میرے گلے میں چلے جاتے ہیں، مالک ذرا اس کو صاف کر دو۔ اور اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو کہا کہ اشربوا الماء اعینکم، پانی پیو تو دیکھ کر پیو۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم اس سنت پر عمل نہیں کر سکتے، آنکھ بند کر لی اور گھر کے اندر پیوریفائر لگا دیا کہ وہ تمام غلاظت کو، تمام گندگی کو صاف کر کے لانے دے گا، اور ہم نے نکالا اور گٹ سے پی لیے۔ پھر بہت دنوں کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اسی پانی کے پینے کی وجہ سے کڈنیوں کے اندر کچھ پرابلم ہو گئی۔ اگر وہی بسم اللہ کہہ کر اور دیکھ کر پی لیے ہوتے تو کیا پتہ اس کے اندر کی بھی خرابی ہمیں نظر آ جاتی۔ معمولی سی سنت ہے، کس قدر احسانات اللہ نے کیے ہیں۔ اسی کو فرمایا کہ آتاکم من کل ما سألتموہ، جب تم سوال کرتے ہو تو تم کو ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم وقت پر سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ رب العزت کے احسانات کو تم گننا شمار کرو تو اللہ نے کہہ دیا کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم، یہ بہت بڑا ظالم ہے اپنے آپ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا، ایک ہے اللہ کا انکار کر کے کافر بن جانا۔ تو شریعت کہتی کہ وہ بندے نے تو شریعت کو جانا ہی نہیں، اب وہ شرک کرے یا کفر کرے۔ لیکن جب میں نے اور آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ رب العزت ایک ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور ہمارے آخری نبی ہیں، تو اب ہم دعوے دار ہو گئے اس بات کے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اب جواب یہ ہونا تھا کہ جب اللہ کو ماننے والے ہیں تو پھر اللہ کی ماننے والے بھی بن جائیں، اس لیے کہ اللہ کو ماننے والے اتنے محبوب نہیں جتنے اللہ کی ماننے والے اللہ کو پسند ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ایک کہاوت ہے، سب کا مالک ہے۔ بہت سے ہندو دوست ہمارے ایسے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذکر میں بھی ہوں گے، جو رمضان کا روزہ بھی رکھ دیتے ہیں، ہم خیرات کرتے ہیں۔ بہت سے ہمارے ہندو بھائی ایسے ہیں، وہ بھی نیک کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کو ان کے نیک کام کرنے میں، صدقہ کرنے میں، کسی کی بھلائی کے ساتھ معاونت کرنے میں اور ایک مسلمان کی کرنے میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ جب مسلمان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محلات تیار کرتے ہیں، اور جب کافر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے کچھ نہیں تیار کرتے۔
حالانکہ کام اس نے بھی خیر خواہی کا کیا، اللہ کے بندوں کے ساتھ میں اس نے صلہ رحمی کا معاملہ کیا، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے جتنا بن پڑ سکتا تھا اس نے کیا، اور وہی کام ایک مسلمان نے کیا، لیکن اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعام کا وعدہ دنیا اور آخرت دونوں میں رکھا ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ جو اللہ کو نہیں مانتا لیکن اللہ کے بندے کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کر دے، امید تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں دنیا میں خیر کا معاملہ کریں گے، لیکن آخرت میں اس کے ساتھ میں خیر کا معاملہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو مان کر نہیں کیا یہ معاملہ، اور مسلمان نے جو کیا وہ اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بندے کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ جب بندہ اس کے ساتھ میں شریک نہ کرے تو وہ اس کو تکلیف نہ دے۔ سکر والوں بتاؤ، آج دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں، نماز ہم پڑھیں، روزے ہم رکھیں، زکوٰۃ ہم دیں، چہرے پہ داڑھی ہمارے، جیب میں مسواک ہمارے، ہاتھ میں تسبیح ہمارے، کرونا کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کے ساتھ میں خیر کا معاملہ اس قوم نے کیا۔ جب بھی معاملہ فلاح کا آ جائے، خیر کا آ جائے، تو سب سے پہلے قربانی یہ قوم دیتی ہے۔ نمازوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اللہ کے راستوں میں نکلے جا رہے ہیں، مدارس کے اندر صبح شام اللہ کے اور اس کے رسول کی تعلیم ہو رہی ہے، دین کو فروغ دیا جا رہا ہے، تحفظ دین کے لیے ہر طریقے سے کام کیا جا رہا ہے، مدارس سے، جماعت سے، خانقاہوں سے اتنا کام جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، آج اس وقت کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر مسلمان پریشان کیوں ہے؟ زیادتی کا شکار کیوں ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ فلاں شخص آپ کا حکمراں بنے، مگر اللہ تعالیٰ ظالموں کو حکمراں بنا رہا ہے، فاسقوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، جابروں کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ بھائی جس بندے کو، جس انسان کو اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس زمین پر اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، جس کے لیے قرآن کہتا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تمہیں گھبرانے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب گھبرانے کا اور فکر کرنے کا تو معاملہ یہ آ گیا، سفر میں ہوتے ہیں تو نماز کا وقت جب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے کب کون سی مصیبت آ جائے۔ آج سے کچھ سال پہلے آپ لوگوں نے بھی سفر کیے ہوں گے، سکر سے لے کے دلی، بمبئی، پھر اس کے بعد میں قطر اور دبئی اور کویت اور سعودی، راستے بھر میں جن کو نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، فلائٹوں کے اندر ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، جہاز کے اندر ہمارے لیے باقاعدہ اہتمام کیا گیا کہ اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو آپ یہاں نماز پڑھ لیں۔ دیکھا گیا کہ جب ہم نماز کے لیے بے چین ہو رہے تھے، ہمارے ہندو بھائی ٹرینوں کے اندر جگہ کو کھول دیتے کہ بھائی آپ یہاں نماز پڑھیں۔ آج دل ہمارا بے چین ہوتا ہے جب نماز کا وقت آ جاتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہوتی ہے ہماری کہ ہم نماز پڑھیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اجمیر جیسے اسٹیشن پر کھڑے رہ کر میری ہمت نہیں ہو پائی نماز پڑھنے کی کہ نہ جانے کب گول کہاں سے آ کے پکڑ لے، کون دھکا دے دے، میرا نماز پڑھنا نہ جانے کس کے لیے مصیبت کا سبب، فتنے کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ تیرے ساتھ میں جب بندہ شریک نہ کرے تو اس کے ساتھ میں زیادتی نہ کر۔ یہ کیا معاملہ؟ ہندوستان کا مسلمان نماز پڑھنا چاہتا ہے راستے میں، سفر میں، مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، یہ زیادتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر ہمت ہو جاتی نماز پڑھنے کی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جگہ کا ملنے کے باوجود نماز کو نہ پڑھنا، ٹرینوں کے اندر اگر ہم اکیلے ہیں تو نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن 4-5 لوگ ساتھ میں ہو تو ہمت کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آج یہ وقت آ گیا ہے، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، یا اللہ تو اس کے ساتھ میں زیادتی نہ کرنا، وہ تو آخرت میں نہ جانے کیا ہوگا، دنیا میں ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ ہو گیا، مسجدیں ہمارے لیے بند کر دی جا رہی ہیں، تالے لگا دیے جا رہے ہیں، ہم عبادت کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہیں۔ جو اگر ہم کہیں کہ مفتی صاحب ہم تو مسجد کے اندر آتے ہیں اور صرف اللہ کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے، اللہ کو ہی مانتے، کسی کو نہیں مانتے اس کے علاوہ، کرنے والی ذات اللہ کی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو کچھ ہوتا وہ اللہ کے حکم سے ہوتا، یہ میرا عقیدہ ہے۔ جب میں توحید میں اتنا پکا ہوں
تو پھر میرے ساتھ میں تنگی کا معاملہ کیوں ہے؟ رزق میں تنگی سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ جس کو چاہے نواز دے. مال میں تنگی، اللہ کی مرضی. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ کا معاملہ کب اس کو نوازے. نبی وقت ہے، رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہے، سرور کونین ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے. گھر میں چولہے نہیں جل رہے نہ ہونے کی وجہ سے. اور دیگر صحابہ ہیں، فراوانی کتنی کہ ان کے انتقال کے بعد میں ان کی سونے چاندی کو کاٹنے کے لیے لوگوں کو بلانا پڑا. امام الانبیاء گھر کا حال کہ گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے. تو یہ مال کی تنگی، مال کی فراوانی اللہ کے یہاں پر کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ کے یہاں پر تو یہ ایمان سب سے بڑی دولت کا ہم حامل ہیں. تو پھر یہ زیادتی کیوں ہے؟ شرک میں نہیں کرتا، آپ نہیں کرتے. یقیناً سکر والا مجھے پوری امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جو مسجد کھچا کچ بھری بھی ہے اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ میں شریک کرتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کا انکار کرتا ہے. پھر عبادت کے اندر ہمارے ساتھ میں زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ اس کی صرف یہی ہے، اللہ کی معرفت جو ہونی چاہیے تھی اس سے ہم محروم ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبادت کی جو قسمیں بتائیں، جو طریقے بتائے، اس طریقے پر ہم عبادت نہیں کرتے ہیں. عبادت کی قسمیں ہیں. ایک عبادت بدنی ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. عبادت مالی ہے، اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور عبادت بدنی اور مالی ہے کہ اللہ نے مال دیا تو اپنے جسم کو لے کر حج کے لیے جاتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں. کر سبھی رہے ہیں جن کے پاس میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور یہاں پر مال کے اندر کٹوتی ہوتی ہے. کہ پچھلے بار لوگ کہتے کہ مفتی صاحب 5 لاکھ کی زکوٰۃ نکلی تھی، الحمدللہ اس بار بڑی مشکل سے 1.5 لاکھ کی نکلی ہے. تو کیسے بھائی؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا، یہ مال گھٹ کیسے گیا؟ نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے درمیان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کا خاص بن جاتا ہے. روزے سبھی نے رکھے، 5 وقت کی نماز سبھی نے پڑھی، تو یہ قرب عطا کیوں نہیں ہوا؟ اس وجہ سے کہ عبادت بدنیہ ہو یا عبادت مالیہ ہو یا عبادت مالیہ اور بدنیہ ہو، اس کو اس طریقے پر ادا نہیں کیا جس طریقے پر ادا کرنا تھا. جمعہ کی نماز کا اہتمام ہے، باقی 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں ہے. جمعہ اپنا اثر نہیں چھوڑتا. رمضان کے روزوں کا اہتمام ہے، لیکن ذکر و اذکار، استغفار، تہجد کا، رات کی تراویح کا اہتمام نہیں ہے. روزہ اپنا اثر نہیں چھوڑتا. زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام ہے، لیکن اللہ کی رضا اور وہ خوشی نہیں ہے، مال کے جانے کا غم ہے. زکوٰۃ مال اپنا اثر نہیں چھوڑتا. حج کرنے کے بعد بندہ اللہ کے یہاں سے جب پاک صاف ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، پہلے گیا تھا تب بھی گنہگار، واپس آیا تب بھی گنہگار. اس لیے کہ اس صحیح مال سے اس نے نہیں کیا، صحیح طریقے پر اس نے نہیں کیا. حج نے اپنا اثر نہیں چھوڑا. نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے. لیکن اس طریقے پہ ہم نے نہیں کیا، اس لیے نماز نے ہمیں برائی سے نہیں روکا. اب ان تمام باتوں کا نچوڑ کہ ہم دنیا کے اندر جو کچھ کرتے ہیں اگر وہ تمام کے تمام اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہوں تب تو سمجھ لو کہ ہمارے ساتھ میں خیر کی امید کی جائے. ورنہ اب اس محرم کے مہینے کے اندر نچوڑ بتا رہا ہوں، ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ اعمال ہمارے درمیان میں ہے، ان تمام جتنا بھی ہم کرتے ہیں حدیث سے صرف اتنا، وہ بھی اختلاف کے بعد میں سندن مضبوطی بھی نہیں ہے، اتنا ثابت ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے لیے کچھ اچھا بنا دے. اس کے علاوہ جو صحیح بات ہے وہ صرف یہی کہ عاشورہ کے روزے رکھنے ہیں. اس کے علاوہ اس محرم کے اندر جو کچھ کرتے ہیں وہ سارا کا سارا وہ کام ہے جو شریعت میں ثابت نہیں ہے، اور جو کام شریعت میں ثابت نہیں مسلمان کرے وہ اللہ کے ساتھ میں زیادتی ہے. اور جب اللہ کے ساتھ میں زیادتی ہے تو
تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کے دروازوں کو کچھ سالوں کے لیے بند کر دیا، اور کچھ تو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور کچھ تو ایسا کہ وقت پر کھلے گا بے وقت نہیں کھلے گا۔ سفر میں آپ کے لیے ماحول کو تنگ کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے شرک تو نہیں کیا، کفر تو نہیں کیا، لیکن وہ اعمال آپ لے کر آگے جو اللہ کی نظر میں شرک اور کفر سے کم نہیں ہے۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے ساتھ میں زیادتی کر دی، اور یہ بھی اللہ کی محبت کی بات ہے کہ ہم سمجھ جائیں اور اپنے قدم کو پیچھے کر لیں، اس لیے کہ دنیا کی زیادتی ختم ہو جائے گی۔ آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ زیادتی پر آ جائے تو خدا کی قسم کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادتی سے اللہ پاک میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔ یا اللہ